اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے دین کی صداقت، اپنے دین کی سچائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. اور یہی قرآن کو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب کے ماننے والوں میں اس مذہبی کتاب کا کوئی حافظ مل سکے. نہ آج کے دور میں نہ پچھلے زمانے میں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی عظمت اور محبت ایمان والوں کے دلوں میں اتنی ڈالی کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پورے قرآن کریم کے حافظ قرآن ہوتے ہیں. آج دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، آپ کسی بھی انسان کے سامنے چیلنج کر دیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے یا کوئی بھی مذہبی کتاب ہے، اس کا کوئی حافظ لے آؤ، تو کوئی مذہب، کوئی قوم اپنے میں کسی حافظ کو پیش نہیں کر سکتا. مگر اس قوم محمدی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ دنیا کے اعتبار سے ان گنت آپ کو ایسے معصوم بچے ملیں گے جن کے دل میں قرآن کریم محفوظ ہوگا، اور وہ بچہ اکیلے پورے قرآن کریم کو سننے پر سنانے پر قادر ہوگا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. ظاہر ہے کہ یہ آسمانی کتاب اللہ اسی قوم کو دے گا جس قوم کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھے گا. لہذا اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن دیا، یہ اس بات کی پہچان ہے، اور قرآن سننے کی توفیق دی، یہ اس بات کی پہچان ہے، اور تلاوت کی سعادت اللہ نے دی، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے. ورنہ نگاہ محبت نہ ہوتی تو 20 رکعت تراویح میں سننا آسان نہ ہوتا، قرآن کریم کو دلچسپی سے پڑھنا مقدر نہ ہوتا. لہذا ہم اپنے اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح اس قرآن کریم سے مردوں کو محبت ہے، اس قرآن کریم سے مردوں کو رغبت اور دلچسپی ہے، اسی طرح اس امت کی عورتیں، اس امت کی بیٹیاں، اس امت کی بہنیں، اس امت کی بچیاں، اس میں بھی قرآن سے شوق، قرآن سے رغبت اور قرآن سے محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور، ہر زمانے میں جہاں مردوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں سجایا ہے، وہی ہر دور، ہر زمانے میں اس امت کی بیٹیوں نے بھی اپنے دلوں میں قرآن کو بسایا ہے. اگر اس امت میں حافظ ہیں تو حافظہ بھی ہیں، اگر قاری ہیں تو قاریہ بھی ہیں. یہ فضل الہی ہے، یہ محبت الہی کا اثر ہے. یہ اس امت کی عورتیں اور بچیاں بھی حافظ قرآن ہوا کرتی. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ عورتوں کی عقیدت قرآن کریم سے، عورتوں کی عظمت قرآن کریم سے، عورتوں کی محبت قرآن کریم سے کتنی زیادہ ہوتی ہے. کہ ایک عورت جو بیوہ ہو گئی، بے کس بے سہارا ہو گئی، اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے سوچا میں اس چھوٹے سے معصوم بچے کو حافظ قرآن بناؤں. اس نے اللہ سے کہا کہ پروردگار، میں اس معصوم سے بچے کو قرآن کے لیے وقف کرتی ہوں. اس کا انداز دیکھیں کہ اس عورت نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار، میں اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو جو یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں، میں اس یتیم بچے کو حفظ قرآن کے لیے وقف کرتی ہوں. یا اللہ، اس کا دل تیرے قرآن کے لیے وقف ہے. استاذ کے پاس لگا دیا، بچہ آنے جانے لگا. عجیب اتفاق کہ ایک دفعہ استاذ نے بچے سے کہا کہ جاؤ نہر میں اور نہر دریا سے جا کر پانی لے آؤ، میرے گھر میں پانی نہیں ہے. وہ معصوم سا بچہ ڈول لے کر دریا کی طرف گیا، اندر کو اترا. عجیب بات کے اندر کوئی بہت بڑا گڑھا تھا، بچہ اسی میں گرا اور ڈوب گیا. لوگوں نے سمجھا کہ بچہ مر چکا ہے. خبر آئی استاذ کے پاس. استاذ نے سوچا کہ بڑا معاملہ سنگین، ایک طرف بیوہ، اس کا یتیم بچہ، اس کا کوئی سہارا نہیں. اگر پتہ چلا کہ استاذ کے کہنے پر گیا اور بچہ ڈوب کر مر گیا تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. لہذا استاذ دوڑے ہوئے، اس زمانے کے ولی،
اس زمانے کے اللہ کے ولی کے پاس حضرت شیخ سیری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس وہ استاذ گئے کہ استاذ حضرت یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے بھی سوچا کہ بہت سنگین معاملہ ہے، حل ہوگا نہیں، پتہ نہیں کیا انجام بنے. تو انہوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو خبر کی، آپ تشریف لائیں. اب دو اللہ کے ولی بیٹھے کہ اس عورت کو کیسے خبر دی جائے اور کیسے اس کے خاندان کو بتایا جائے کہ تیرا بچہ ڈوب گیا. لیکن جنید بغدادی نے فرمایا کہ بتانا تو پڑے گا. لہذا اس کی ماں کو خبر ملی کہ اللہ کے دو ولی بیٹھے ہیں اور تجھے بلاتے ہیں. وہ آئی. آنے کے بعد جب ذرا ہلکی پھلکی گفتگو کی گئی، ذرا بات گھما گھما کے کہی گئی، تو اس عورت نے کہا حضرت حقیقت کیا ہے وہ تو بتاؤ. تو جنید بغدادی نے کہا کہ تقدیر میں تھا، مقدر تھا، تیرا بیٹا پانی دریا میں گیا اور وہیں ڈوب کر مر گیا. سنو میری ماں بہنیں، اس عورت کے دل میں قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، قرآن سے لگاؤ اور اللہ کی قدرت پر یقین. اس عورت نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کے لیے وقف کیا تھا اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں بیوہ ہوں اور میرا بچہ یتیم ہے، اس کے دل کو میں نے قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میرا بچہ حافظ ہو جاتا اور ڈوب کر مر جاتا تو مان سکتی تھی، مگر میرا بیٹا بھی حافظ نہیں ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا مرا ہوا نہیں ہوگا. پھر اس عورت نے کہا چلو یہاں سے میرے ساتھ چلیے. اور جب گئے وہ جگہ بتائی گئی کہ جہاں اس کا بچہ ڈوبا تھا، اس عورت کی یقین کو دیکھیں، قرآن سے محبت عظمت کو دیکھیں. اس نے اللہ سے کہا پروردگار میں نے اپنے بچے کے دل کو تیرے کلام کے لیے، تیرے قرآن کے لیے وقف کیا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کو تو واپس کر دے. پھر آواز لگاتی ہے یا بنیا یا بنیا اخرج ماذا تفعل، اے بیٹے نکل آؤ، اندر کیا کر رہے ہو، اے بیٹے نکل آؤ، اندر کیا کر رہے ہو. اتنا کہنا تھا کہ پانی جھاڑتا ہوا بچہ باہر کو آ گیا. جنید بغدادی فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں جو جذبہ تھا حفظ قرآن کا، اس عورت کے دل میں جو قرآن کی عظمت و محبت تھی، اسی عظمت و محبت کا واسطہ دے کر اس عورت نے اپنے اللہ سے دعا کی تو پاک پروردگار نے اس پانی اور گڑھے میں اس کے بچے کو محفوظ رکھا ہے. یہ عورتوں کی عقیدت، عورتوں کی محبت قرآن کریم سے اسی بنیاد پر ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسی مائیں، ایسی بہنیں ملی ہیں جو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس امت میں جہاں حفظ قرآن کی عجیب عجیب مثالیں پائی جاتی ہیں، وہیں اس امت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی عجیب عجیب مثالیں پائی جاتی ہیں. سلطنت عثمانیہ میں علماء جانتے ہوں، سلطنت عثمانیہ میں جب ایک زمانہ تھا کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک، آپ کی چادر مبارک اور آپ کے کچھ پلیٹ، کچھ برتن وغیرہ جب سلطنت عثمانیہ کو ملا تو انہوں نے خاص قسم کا ایک محل بنایا. اور محل بنانے کے بعد اس محل میں پیارے نبی کی اس ردا کو، اس چادر مبارک کو اور آپ کے کچھ تبرکات کو اس محل میں رکھا. تو اس زمانے کے بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں اور اس شاہی خاندان میں رہنے والی عورتیں، ان تمام نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی کی چادر، آپ کے تبرکات ہمارے نصیب میں آئے ہیں، لہذا اس کا تقاضا ہے کہ اس تبرکات کے سامنے ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے. لہذا سارے حافظوں کو بلا کر مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اس ہال میں اس قرآن کریم رکھے ہوئے اس چادر کی رکھنے کی جگہ پر 24 گھنٹہ تلاوت ہوتی رہے. تاریخ کی شہادت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 سال تک مسلسل صبح سے شام اور شام سے رات ہر لمحہ وہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ تلاوت کی ایک عجیب مثال اس امت میں پائی جاتی ہے. میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو علماء جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں خواب کا بڑا علم عطا فرمایا تھا، خواب کا بڑا ہنر اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. ان کی بہن حضرت حفصہ وہ قرآن کریم کی بہترین قاریہ،
بہترین حافظہ اور بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والی. اللہ اللہ، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو عورتیں آتی، بیٹھ جاتی، ان کی تلاوت کو سن کر سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. مگر یہاں دلچسپ بات میں اپنی خواتین کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرماتے، قرآن کی دولت اللہ عطا فرماتے، عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کی بندیاں اللہ کے سامنے شکرانے میں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں. حضرت حفصہ کے پاس عورتیں آتی تو محلے کی ایک عورت نے سوچا کہ یہ بہت قرآن پڑھتی ہیں، میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، چلو میں ان کے گھر میں کچھ خدمت کر دیا کرو. چنانچہ خدمت کرنے لگی. تو محلے کی عورتوں نے پوچھا کہ تم نے حفصہ کو کیسا پایا، ابن سیرین کی بہن کو کیسا پایا؟ تو کہا بہت نیک ہے، بڑی تلاوت کرتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا ہوگا. تو کسی نے پوچھا ایسا کیوں کہتی ہو؟ تو کہنے لگی جب مصلی پہ بیٹھتی ہے اور جب قرآن پڑھتی ہے، جب سجدے کرتی ہے تو اللہ کے سامنے اتنا روتی ہے، اس قدر آنسو بہاتی ہے کہ اتنے آنسو تو وہی بہائے، اتنا تو وہی روئے جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا. تو عورتوں نے اس جاہل عورت کو سمجھایا کہ گناہ نہیں ہے، یہ محبت کے آنسو ہے. جب قرآن کو عظمت اور محبت سے پڑھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس لیے اس قرآن کی تلاوت، اس کے حفظ میں جہاں مردوں کا بڑا ہاتھ رہا، وہی عورتوں نے ہی بڑا کمال دکھلایا ہے. اس موقع پر میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے دلوں سے لگائیے، قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگائیے، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لگائیے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج ڈالیے اور اپنی زبان سے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے تاکہ ماں بہنوں کو بھی تلاوت قرآن کا فائدہ حاصل ہوتا رہے. اور اسی کے ساتھ قرآن اس طرح ہم پڑھیں کہ اللہ کا بڑا کلام ہے، اسی کلام کو ہم محبت کی زبان سے پڑھیں. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اپنے ساتھیوں سے بھی، حفاظ سے بھی کہ ذرا قرآن کی تلاوت میں محبت کے انداز کو شامل کیجیے. علماء جانتے ہیں امام کسائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے اور بہت بڑے حافظ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ ماذا فعل ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو انہوں نے کہا غفرنی ورحمنی بالقرآن، کہ اللہ نے قرآن کی وجہ سے مجھے معاف کیا اور اللہ نے قرآن کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. تو کہا اللہ نے کچھ کہا آپ سے؟ شاگرد نے پوچھا کہ جب اللہ نے کہا میں نے قرآن کی وجہ سے تجھے معاف کیا تو اللہ نے آپ سے کچھ کہا؟ تو کہا تب تم پوچھتے ہو تو بتائے دیتا ہوں. میرے اللہ نے کہا کہ کسائی تم تو دنیا میں بن دیکھے مجھے قرآن پڑھتے تھے. کیا کہا؟ دنیا میں مجھے بن دیکھے قرآن پڑھتے تھے، اب تو میرے سامنے ہو، میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے. ذرا اپنی زبان سے قرآن سنا. جب میں نے قرآن سنایا اور سورہ صافات کی میں نے کچھ آیات اللہ کو سنائی تو اللہ نے کہا کسائی اب ٹھہر جا، تو نے ایسا پڑھا کہ کل محشر کے میدان میں ساری امت ایک طرف ہوگی، میرے نبی کی امت تیرے نبی کی امت ایک طرف ہوگی، میں تجھے کھڑا کر کے ساری امت پر فخر کروں گا. دیکھو امت محمدیہ